السلام علیکم۔ اس وقت رات کے اس پہر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے فیصل واڈا صاحب، ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں۔ انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس ایک کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس ارشد شریف کے مرڈر سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور نہ ہی موجودہ حکومت کا اس مرڈر سے تعلق بنتا ہے، لیکن کچھ انہوں نے شواہد کا ذکر کیا۔ صحافیوں کے بھرپور پوچھنے کے باوجود انہوں نے ایگزیکٹ بات ہے جو وہ نہیں بتائی، ایگزیکٹ ایویڈنس نہیں دیا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ میرا فون فورینسک کے لیے اویلیبل ہے، آپ جس کنٹری سے جہاں سے کروانا چاہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے آدھا سچ بتایا ہے، آدھا سچ انہوں نے نہیں بتایا۔ فیصل واڈا صاحب نے ہیلے بہانوں سے اور اشاروں کنایوں سے وہ باتیں بھی کی جس کا کافی دن سے سوشل میڈیا پر چرچا ہے، اور وہ چرچا یہ ہے کہ دبئی حکام یہ ہو نہیں سکتا ایئر وائی گروپ کے ایک امپلائی کا ویزا ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ جو مرضی ہے سلمان اقبال صاحب کا ایک اثر و رسوخ ہے یو ای اے میں، وہ گولڈ کے کہہ لیں کہ تاجر ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دبئی کے حکام ان کے امپلائی کا ویزا ریجیکٹ کر دیں۔ اس بات کی تائید کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کہی تھی، جب کہ وہ حامد میر صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے، تب انہوں نے اس بات کا مطلب کہ انہوں نے واضح کی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ارشد شریف صاحب کا ویزا ریجیکٹ کر دے دبئی حکام، جن کا یورپ میں آدھے سے زیادہ یورپ ان کے کنٹرول میں ہے، یو اے ان کے کنٹرول میں ہے، جب افریقہ ان کے کنٹرول میں۔ کنٹرول والی بات ہے نا، جب آپ کا ایک کسی جگہ پر اربوں خربوں کا کاروبار ہے تو وہ گورنمنٹ بھی آپ سے بلیک میل ہوتی ہے، مطلب کہ گورنمنٹ بھی آپ کی بات مانتی ہے۔ تو اس کہانی میں پہلے دن سے ہی بڑے ہی لوپ ہول تھے، اور یہ بھی لوپ ہول ہے کہ جی اگر کوئی معاملہ تھا کڈنیپنگ وغیرہ کا تو جو فرسٹ گولی تھی وہ لگنی چاہیے تھی ڈرائیور کو، لیکن ڈرائیور بچ گیا، ڈرائیور نے کسی بھی صورت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور فیصل واڈا کی یہ بات کہ ارشد شریف صاحب کو جو گولی لگی ہے وہ گاڑی کے اندر سے لگی ہے، پہلے دن سے بے شمار سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارشد شریف کے مرڈر کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو اس موجودہ حالات میں نقصان ہی نقصان تھا، جب کہ وہ ایئر پولیٹیکل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پولیٹکس میں ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ خونی لانگ مارچ ہونے والا ہے۔ تو یہ بات تو بہت دن سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 سال آپ نے دور اقتدار دیکھا ہے، آپ کے پاس موقع تھا، آپ کام کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اب لانگ مارچ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک کے 3 صوبوں میں آپ کی حکومت، ایک مرکز میں نہیں، تو کیا ہوا؟ اگلے سال آپ الیکشن لڑیں، آپ کو لوگ انتخاب کرتے ہیں تو آپ ضرور آئیں، لیکن لاشوں پر سیاست، اور وہ بھی میڈیا پرسنس کی لاشوں پر سیاست، اور وہ بھی مایہ ناز اینکرز جنہوں نے اپنی آدھی زندگی محنت میں گزاری، محنت کر کے وہ اس مقام، اس عہدے پر پہنچے کہ لوگ ان کو سنیں، تو آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا اس بندے کو قتل کروانے میں، جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں۔